بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تردون علي غرا معجلين من أثر الوضوء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ سے اس حال میں ملو گے کہ وضو کے اثر سے پیشانی اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ دنیا میں وضو کا ظاہری فائدہ تو ہوتا ہی ہے کہ اس سے ہاتھ پاؤں کی صفائی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا اصل فائدہ وہ ہے جو اس حدیث میں اور اس کے علاوہ بعد دوسری احادیث میں بیان ہوا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو اچھی طرح آداب اور سنن کا خیال رکھتے ہوئے وضو کرے تو وضو کے پانی سے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ مزید برآں قیامت میں اس کا ایک اثر یہ بھی ظاہر ہوگا، جیسا کہ مذکورہ بالا حدیث میں وارد ہوا ہے کہ وضو کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے چہرے اور ہاتھ پاؤں وہاں روشن و تاباں ہوں گے، اور یہ وہاں ان کا امتیازی نشان ہوگا۔ اور پھر جس کا وضو جتنا کامل اور مکمل ہوگا، اس کی یہ نورانیت اور تابانی بھی اسی درجے کی ہوگی۔ اب جس سے ہو سکے وہ اپنی اس نورانیت کو مکمل کرنے کی امکانی کوشش کرتا رہے، جس کی صورت یہی ہے کہ وضو ہمیشہ فکر و اہتمام کے ساتھ پورا کرے اور آداب کی پوری نگہداشت رکھے۔ آج کے اس مشینی دور میں وضو بھی مشینی ہو گیا ہے، نہ نیت کا وہ استحضار رہتا ہے اور نہ دعاؤں کا اہتمام۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ اگر وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے تو پورا جسم گناہ کی آلودگی سے پاک ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وضو پورا کر لینے کے بعد جو یہ کلمات کہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، اور وہ کلمات یہ ہیں: اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں بنا اور پاکی اختیار کرنے والوں میں بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔